اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباس حسین سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ اپنا گریبان کتاب کے حوالے سے ویڈیوز چل رہی ہیں، جس میں میں پہلے روزہ تک ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں اور یوٹیوب پہ بھی آ چکی ہیں۔ تو آج ایک چھوٹی سی ویڈیو حج کے حوالے سے بنانی ہے۔ یہ بھی اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور فروع اہل تشیع میں فروع دین میں سے ہے، اور یہ اس شخص پر لازم ہے جو صاحب استطاعت و حیثیت رکھتا ہو۔ اب حیثیت کا معیار کیا ہے کہ اس کے پاس آنے جانے کا حج کا خرچہ ہو، اور اس کی عدم موجودگی میں گھر والوں کے جو نان و نفقہ اور ضروریات زندگی ہیں ان کو بھی پورا کرنے کے اسباب موجود ہوں، تو ہر ایسے شخص پہ یہ حج واجب ہے۔ کم از کم ایک مرتبہ زندگی میں ضرور کرے اگر استطاعت رکھتا ہے تو، اگر نہیں رکھتا تو چلیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر صاحب استطاعت ہے اور وہ حج نہیں کرتا تو یہاں تک روایات میں آیا کہ شاید وہ مسلمانوں کے گروہ سے بھی نہ اٹھایا جا سکے۔ تو اس لیے ہر صاحب استطاعت جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ گھر والوں کا خرچہ بھی ہو اس کے پاس اور آنے جانے کا بھی خرچہ ہو، تو وہ حج کے لیے ضرور جائے۔ ایک مرتبہ ضرور کر لے، اگر زیادہ کرتا ہے تو اس کے لیے سعادت ہے، اور اگر لیکن واجب ادا ہو جائے گا۔ لیکن اس میں ایک چھوٹا سا اہل تشیع فقہ جعفریہ میں ہے کہ اگر مجھے اہل سنت کی مسلک یا فقہ کا نہیں پتہ، کہ اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں لیکن اس وقت وہ حج کر لیتا ہے، کسی بھی وجہ سے اس کا حج ہو جاتا ہے، تو پھر جب اس پہ حج واجب ہو تو وہ حج اس کو کمپنسیٹ کر دے گا، اس کا واجب ادا سمجھا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور تو کوئی ایسی حج کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے، چونکہ کتب میں فقہی کتابوں میں اہل سنت کے اہل تشیع کے سب میں وہ مفصل بیانات ہیں، چونکہ میرا موضوع فقہ کے حوالے سے تو ہے ہی نہیں۔ البتہ ایک چیز ہے جو فقہ جعفریہ میں خصوصیت سے تاکیداً ہے، جبکہ مجھے نہیں پتہ کہ اہل سنت میں اس کا کیا حیثیت ہے۔ وہ یہ ہے کہ فقہ جعفریہ میں جب آپ حج پہ ہوتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، تو آپ پہ بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اسی طرح بیوی بھی آپ پہ حرام ہو جاتی ہے۔ اس کو پھر جب آپ آخری فراغت ہوتی ہے تو آپ طواف النساء کر کے بیوی اور میاں کا ایک تعلق بحال ہو جاتا ہے شرعی، اور دونوں پہ واجب ہے۔ اگر عورت حج کرے تو وہ بھی طواف النساء کرے، اور مرد اگر حج کرے تو وہ بھی طواف النساء ضرور کرے۔ بہرحال یہ ایک فقہی مسئلہ تھا چھوٹا سا، تو یہ جہاں تک مجھے علم تھا میں نے فقہ جعفریہ کے حوالے سے بتا دیا۔ باقی تو اور حج کی تاکید بہت زیادہ ہے، اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر کوئی صاحب استطاعت ہیں لوگ تو وہ حج ضرور کر لیں اگر ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، اگر نہیں ہیں تو پھر تو چلیں اس پہ واجب ہی نہیں ہے، لیکن اگر ہیں تو ضرور کر لیں۔ حج کے حوالے سے یہ ایک بات میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا وہ بھی مومنین کو بتا دوں۔ وہ یہ ہے کہ حج کی عظمت یا اس کا ثواب اتنا ہے کہ اگر کوئی حج کرتا ہے اور اس کا قبول ہو جاتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آج وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے، اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کی اور بہت ساری ایسی روایات ہیں، جیسے زیارت امام حسین علیہ السلام ہے اور ہیں، کہ انسان اس طرح ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ڈیفینیٹ یہ اللہ اور اللہ کے حبیب کا اور ائمہ طاہرین کے فرامین ہیں، ہم ان کو تو، لیکن انہی فرامین کے تحت انہی کی ایسی
چیزیں ہیں یا باتیں ہیں ائمہ طاہرین سے یا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس سے یہ لگتا ہے کہ حج کو قبول کرنا یا کروانا یا زیارات کو قبول کروانا یا اس معیار کی نماز پڑھنا، اس معیار کے زکوٰۃ تو چونکہ شیعہ دیتے نہیں ہیں تو اس لیے میں زکوٰۃ کا تو نام نہیں لوں گا، تو باقی عزاداری ہے، باقی چیزیں، مظلوم کربلا، یہ ساری چیزیں، تو ان کی قبولیت کے لیے کیا معیار ہے؟ کیونکہ اگر کوئی بھی حج کر لے اور اس طرح ہو جائے جیسے آج بچہ دنیا میں آیا ہے، تو یہ بھی واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے کہ کسی نے امام سے عرض کی کہ مولا اس مرتبہ حاجی بہت زیادہ ہے، تو آپ نے فرمایا حاجی تو تھوڑے ہی ہیں، رش زیادہ ہے، ہجوم زیادہ ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ مولا نے، تو آپ نے فرمایا میری 2 انگلیوں میں دیکھو، تو اکثر لوگ جانوروں کی شکل میں تھے، تو انسانی شکل میں بہت تھوڑے، تو بندہ بڑا پریشان ہو گیا، تو آپ نے فرمایا جتنے انسانی شکل میں اتنے ہی حاجی ہیں باقی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حج کرنے سے، زیارات کرنے سے، یا نماز ہے یا اور کار خیر سے بہت سارے گناہ ہمارے، لیکن کچھ ایسے جرائم یا گناہ ہوتے ہیں انسان کے جو کہ نہ حج سے اس سے بری و ذمہ بندہ ہوتا ہے، نہ زیارات سے ہوتا ہے، نہ تو اس میں مجھے زیادہ تو نہیں پتہ، چونکہ میں پہلی بات تو کہ میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، بس در ہزار سے جو خیرات ملی ہے، لیکن میرا اپنا ایک خیال ہے کہ اس میں جو حقوق العباد ہیں یا آپ کی زبان کا استعمال ہے، جس بے دریغ اور بے احتیاطی سے ہم اپنی زبان چلاتے ہیں، یا ادروائز لوگوں سے اخلاقیات ہیں یا اور اس طرح کے حقوق العباد کے حوالے سے ہیں، اور اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، تو ان کی ادائیگی میں یا ان میں جو ہم بے اتنائیاں اور لاپرواہیاں کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے جب تک وہ آپ کا اندر پاک نہیں ہوتا تب تک یہ ظاہراً حج کر لینا، زیارات کر لینا، اور معذرت سے میں نے زیارات پہ بھی لوگ ہو کے آئے دیکھے ہیں، لیکن زبان کی جو ان کی فراوانی یا روانگی ہے زبان کی، وہ اسی طرح ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور بے دریغ زبان استعمال ہوتی ہے۔ اور باقی بھی معذرت سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو حج بھی کر رہا ہے، نماز پھر نہیں پڑھ رہا، یا غیر اہمیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اہمیت نہیں دے رہا، یا اگر کلین شیو ہے، داڑھی منڈواتا ہے تو منڈوا ہی رہا ہے۔ بلکہ وہ ہمارے قبلہ، بات لمبی ہو رہی ہے، مرزا صادق حسن صاحب وہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبے کے سامنے بیٹھ کے لوگ داڑیاں منڈ رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح کربلا بھی جاتے ہیں، زیارات بھی کر آتے ہیں، داڑھی منڈوائی بھی ہوتی ہیں، مونچھیں رکھی ہوئی تو رکھی ہوئی ہیں، اور اس طرح کی۔ تو یہ کوئی شورٹی نہیں ہے کہ آپ حج کر رہے ہیں تو آپ اسی طرح ہو جائیں، پروائیڈڈ کہ اللہ کریم رحم فرمائے اور آپ کے انر تبدیل ہو جائے، اندر سے آپ تبدیل ہو جائیں، اور آپ کے اخلاقیات اور سارے معاملات ٹھیک ہوں، اور وہ حج آپ کا یا زیارات آپ کی قبول ہو جائے، تو پھر یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ آپ اس طرح ہو جائیں۔ لیکن عمومی طور پہ جیسے ہمارے کردار ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ایک حج کر لینے سے یا ایک زیارات کر لینے سے یا وہاں سے ہو آنے سے آپ سمجھیں کہ ہم بہت بڑی کوئی کامیابی ہمیں مل گئی، پروائیڈڈ کہ ان شرائط کو آپ نے نہیں پورا کی۔ اسی کے ساتھ حسین کو اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ یہ بند کر دو، مجھے سنا دو، پھر اس کو اس کے ساتھ